السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹ یہ ہے کہ ملک گیر جو مظاہرے ہیں وہ ہو رہے ہیں زائرین کے معاملے پر۔ مجلس وحدت المسلمین کا جو مارچ ہے وہ انچولی سے شارع پاکستان تک آیا ہے، اور جب وہ شارع پاکستان پر رات کو پہنچا، ایک بڑی تعداد مومنین کی جو ہے وہ اس مارچ میں شریک تھی۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زائرین کربلا معلیٰ ہیں، جو زمینی سفر کے ذریعے کربلا معلیٰ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ راجہ ناصر عباس صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ دوسری طرف شیعہ علماء کونسل پاکستان کے بھی ملک گیر مظاہرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں میں جو ہے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کل راولپنڈی میں بھی شیعہ علماء کونسل کی طرف سے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے، اور حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ زمینی راستوں کو کھولا جائے یا کوئی متبادل حل دیا جائے، تاکہ یہ زائرین نجف اشرف پہنچے اور وہاں سے وہ کربلا معلیٰ کی طرف جو 40 واق ہے اس میں شریک ہو سکیں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رات کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور مجلس وحدت المسلمین کے ایک مرکزی وفد کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے ہیں۔ چیئرمین مجلس وحدت المسلمین راجہ ناصر عباس ان مذاکرات میں شریک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر رفقا تھے وہ بھی اس مشاورت کا حصہ تھے، اور کامران ٹیسوری کے ساتھ بھی ان کے رفقا شامل تھے۔ طویل اس معاملے پر مشاورت ہوئی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین نے زائرین کو درپیش مسائل کے حوالے سے تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ طلال چودھری جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بات سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ زائرین سے وہ مخاطب ہوئے ہیں، اور مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ، ان کے قیادت کے ساتھ یہ مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد یہ اپیل کی ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے، اور امید ہے کہ آج اس مسئلے کا کوئی اہم حل جو ہے وہ کوئی متبادل حل جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس مارچ کو روک دیا گیا ہے۔ رمضان کی طرف اس مارچ نے جو ہے آگے بڑھنا تھا، یہ اعلان کیا تھا مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس نے۔ دوسری طرف جو مجلس وحدت المسلمین بلوچستان ہے، شیعہ کانفرنس ہے، اور دیگر تنظیمیں ہیں، جیسے میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہوں نے بھی تافتان کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، وہ بھی اس سوچ میں ہیں کہ یہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کی طرف سے جمعرات تک یعنی آج تک ملک گیر مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور کل پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان بھی کر رکھا ہے، یعنی جمعہ کے روز، کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ملک گیر مظاہرے کیے جائیں گے، اور حکومت پر شدید دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ زائرین کے معاملے پر حکومت کی طرف سے سنجیدگی دکھائی جائے اور کوئی متبادل حل بتایا جائے کہ جو زائرین بائی روڈ نہیں جا سکتے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، تو ان کو طریقے سے عراق پہنچایا جائے، اور اس حوالے سے کوئی ریلیف جو ہے وہ حکومت فراہم کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ مارچ بھی ہو رہے ہیں، مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کروایا جائے، کیونکہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، خالصتاً یہ معاملہ زیارت امام حسین سے متعلق ہے، چیلوں میں امام حسین سے متعلق ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو اس وجہ سے اب جو رمضان کی طرف مارچ ہے اسے توقف دیا گیا ہے، اسے روکا گیا ہے، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ گورنر سندھ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے مجلس وحدت المسلمین کو کہ وزارت داخلہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی کراچی آئے گا، اور ان کے ساتھ بھی آپ کی مشاورت کی جائے گی، اور ایک متبادل حل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو اب تمام نظریں جو ہیں اس وقت اس مارچ پر ہیں، اس ملک گیر احتجاج پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس پر ہیں کہ جو زائرین ہیں جنہوں نے پورا سال انتظار کیا ہے وہ اسی انتظار میں ہیں کہ کسی طرح سے گورنر ہاؤس کے راستے کھلے ہیں، تو ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ بھی کھلے، یا کوئی متبادل راستہ دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنی اس منزل کی طرف بڑھ سکیں اور اس مقدس سفر میں شامل ہو سکیں۔